بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل فائنڈ اینڈ سیک۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مطلب کتنا سکون آ گیا تھا ضرب عزم، رد الفساد اور ان چیزوں کے بعد اب دوبارہ سے وہ پھر آپریشن، اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پلان کریں گے۔ کیا پلان کریں گے؟ پیسہ ہے کوئی نہیں ہے، ہاں جی، اور ریزروز جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں، خالی دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا۔ اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی اکڑ ہے، یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یار اکانومی پہ بیٹھیں، میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ دو لکھ لیے جائیں۔ حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا، ہمارا کیا لینا دینا۔ سب کے سائن ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے، جس طرح آج کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو پتہ ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے۔ اور یہ جو چیمپئن آگے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کی نااہلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل چ لیا کیوں سی جے اندازہ نہیں سی تانوں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے۔ چلنے دو یار، 5 سال اسمبلیاں، 3.5 سال برداشت کر لیا تھا، 1.5 سال اور کر لیتے یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہو جانا تھا؟ لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے۔ اب پرائم منسٹر نے وہ آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے سرکار، اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے آپ نہ جائیں، اپنا ریپ کوئی بھیج دیں یار۔ اور ان کی اکڑ دیکھیں، وہ آ کے میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے، اور PTI والوں کا کہنا ہے جی ہمیں ریٹن میں کوئی کاغذ موصول نہیں ہوا۔ تو اس کا تو مطلب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کل میں پرویز خٹک صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ آپ ریٹن میں بلائیں، اگر یہ بیان ٹھیک ہے تو سرکار یہ تو آپ لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کے، کہ آپ لوگ صرف پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں کہ آگے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹیز کی کانفرنس بلائی ہے۔ کیا گورنمنٹ میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے۔ اتنی اکڑ ہے، ایک کاغذ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں کاغذ لکھیں، میڈیا پہ دکھائیں کہ یہ ہم نے خان صاحب کو کاغذ لکھا ہے، وہ نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، پھر پاکستانی عوام کا کام ہے کہ خان صاحب سے پوچھے گی کہ ہاں جناب اب یہ کسی ذات کے ایجنڈے کے لیے نہیں بیٹھ رہے، ملک کے لیے بیٹھ رہے۔ پھر نہ وہ بیٹھے تو دیکھیں پھر قوم ان سے خود پوچھے گی۔ لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان کی جگہ ہونا تو میں کاغذ کا بھی انتظار نہ کروں، خود نہیں جانا چاہتا ایٹ لیسٹ اپنا ریپ بھیجوں کہ یار چلو فی الحال کو معاملہ آگے سٹارٹ تو ہو کہ کیا کرنا ہے، کیا ڈیسیژن کرنا ہے۔ پاکستانی عوام پریشان ہے، ہم سے آ کے لوگ لائیو سیشنز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، بتائیں ہم کیا کریں، کدھر جائیں، 22 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب اس پہ میں بات کروں اس حوالے سے کہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو جناب چاہ رہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہاں تو ہر بندے کا الٹا گیئر لگا ہوا ہے نا، کوئی بندہ کسی کو صحیح مت دے رہا ہو نا تو وہ بجائے اس سے وہ عقل کی بات لینے کے اس پہ ہی الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کہ یہ تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ ہونے کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی۔ اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہوتا ہے پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں، ہجوم نہیں کھڑے ہوتے۔ ہاں اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے؟ سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا، اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے، پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بیگی بلی بنے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں کوئی فخری یعنی دکھ سے کر رہا ہوں، کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام
اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے, پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. یہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا اس حوالے سے مسلمانوں کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے, پریشانیوں سے پاکستانی قوم کو نجات دے. لیکن صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم انسان کے بچے نہیں بنتے, اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں ہونا. وہ جی ہمیں بچپن سے او جی پاکستان جو ہے, یہ دیکھیے یہ کیسی کہانی ہے, آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے, انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور چھڑ دو, یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے. بنگلہ دیش بن گیا, ہاں آپ کی قنوت نازلہ دھری کی دھری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا, بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب, انہیں جی پاکستان اتنے اللہ کا ہاتھ ہے جی, 2 ٹوٹے ہو گیا. آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا, ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں اور جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے, جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی ان لاکھ پتا کیا جی, ہاں اور ایسی وہ اندر ساری خرابی سی. وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج دا کینسر ہو چکیا ہوا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے, وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے اوہو کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا, بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے. بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے. جی مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا. جی اس لیے نہیں گیا, یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے, بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا. وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی, اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا, 1 ارب. اچھا جی وہ بھی تو مک جانا ہے. جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے تو جائیداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے, پانی کی اویلیبلٹی ہے, لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے, جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے, وہ ایکسپورٹر بن گئے. تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے. بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہوں, نہیں جی نہیں انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوئے گی. اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے. سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے. اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے. یار جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے, جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے, افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا, اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے, تو بڑے محنتی نے, محنتی مونتی کوئی نہیں نے, وہ گل ہے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے, اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے. ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ, سانو پتہ ہے
اللہ دے بندے ہو. تو یہاں پہ صورت حال آپ کے سامنے ہے. پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں جی, جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں, جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں, جبکہ اس کی پوری زندگی کیا, اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں ہوں پتا لگا کینوں پتا ہے, تواڈے وڈے نو یا منو, ہوں تواڈا وڈا بھی وہی گلاں کرتا ہے جہڑیاں میں کرنا. ایک لادہ بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی اگے نکل گیا. تو اللہ سے ڈرے, ریالٹی کو سمجھے, یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ تب خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لے. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے, اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں, تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے؟ اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے, 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے. نہ سرکار, ایسے نہیں ہوتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے. اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تعالی, ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بیچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہی ہے. آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائے, آج یہ چیریٹی والا معاملہ تل پٹ ہو جائے, تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دعا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے, ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا, بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. بس صرف تقریریں آپ سن لیں, بھاشن آپ سن لیں, باقی جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے. اب چونکہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے, ابھی یہ پبلک سیشن شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دبئی میں وہ تھے زیر علاج ایک امریکن ہاسپٹل کے اندر کچھ عرصے سے, آلموسٹ 80 ایئرس ایج تھی ان کی, اور ابھی یہی گیم چل رہی ہے کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں شفٹ ہوگی کہ نہیں. ہو جانی چاہیے یار, ایک بندہ مر گیا, اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اللہ کو خود جواب دے. بحیثیت انسان تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, اور کوئی اگر کوئی نیکی کے کام انہوں نے کیے ہیں تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے. باقی ظاہر ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو حقیقت بات ہے. یہ وہ جن ہے جس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا. جو اس پہ قابو پانے کی کوشش کرے گا وہ خود اپنی عزت دھو بیٹھے گا. وہ آپ کے سامنے ہی ہے. سوشل میڈیا, ایک بندہ جس کی ٹانگ بھی زخمی ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں پورے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. سوشل میڈیا کی برکت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں عقائد و نظریات سے, مجھے بھی ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو اس کی طاقت بتا رہا ہوں, پاور بتا رہا ہوں. دوسری طرف سارے ادارے لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن اس چیز کا مقابلہ نہیں ہو سک رہا. تو یہ سوشل میڈیا, اور پھر اسی دوران انٹرنیٹ سروس, اور پھر یوٹیوب کا بھی ایک بوم آ گیا. یہ ساری وہ چیزیں, تو مجھے ان کی پوری زندگی میں 2 یہ چیزیں ایسی پازیٹیو نظر آئی ہیں جو میں ان کی موت کے موقع پر ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا. باقی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول کے ہیں. پاکستان کو جو لاس پہنچا, اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ان کی پرسنل چیزیں نہیں ہیں. میں یہاں پہ ان کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کروں گا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو معاملات ان کی ذمہ داری سے ریلیٹڈ ہیں وہ قیامت تک ڈسکس ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف نہیں کیا جو ڈبل صحابی تھے,
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی، لیکن آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. وہ جب کوئی نقصان اس لیول کا ہوتا ہے پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس میں وہ کوئی غیبت کرنا نہیں ہوتا اور وہ کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب سامنے لانا نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حاکم اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعایا کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا، کیا انصاف پرووائڈ کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، زیادتی کرے گا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں، یہ لوگوں کو شوق تو بڑا ہے پرائم منسٹر بننے کا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. پریزیڈنٹ بننے کا شوق تو تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور وہ پھر آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید بھگتیں. پاکستان کی اکانومی چند بلین ڈالرز کے بس ہم نے اپنے کئی بلین ڈالرز کا نقصان کروا لیا، سب سے بڑھ کر مینٹل ماڈل اس قوم کے بدل گئے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا. میں تو اس کی حق میں ہوں، اچھا لکھا گیا تھا بشرطے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوتا. لیکن جو ان کے کیسز معاف کیے گئے اور وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہیں بلکہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بچی، وہ بھی کوئی نہیں. پھر الٹیمیٹلی 2008 میں ان کو پھر اقتدار چھوڑنا پڑا. پوری زندگی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا درس دیتے رہے اور سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے. ٹھیک ہے، ایک آدھ دفعہ عدالتوں میں پیش بھی ہوئے اور آخری دفعہ تو آپ کو پتا ہے گاڑی کا رخ ہی موڑ کے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ اور پھر وہاں سے باہر چلے گئے. ہمیں ملی ترانے سناتے رہے پوری زندگی، لیکن خود زندگی انہوں نے دوسرے ملک میں گزاری. اب ان کی ڈیڈ باڈی، جو میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ان لوگوں کے صرف جنازے پڑھنے کے لیے، ہاں جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان سے ہم حب الوطنی کے درس سنتے ہیں اور ملی ترانے سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اخبار میں کہیں چھوٹی سی خبر ملتی ہے کہ اتنے پلاٹ لے کے اور اتنا یکمشت پیسہ لے کے فلاں ملک میں شفٹ ہو گئے. ان کے پاس جو یہ فلیٹس ہیں نا، یہ پوری زندگی کی تنخواہوں سے نہیں خرید سکتے. پوچھے کہاں سے ہیں، کہتے ہیں گفٹ ملے ہیں. تو جنہوں نے گفٹ دیے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری اگر بنے ہیں تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے. الٹیمیٹلی پھر ان کی لاشیں آتی ہیں یہاں پہ، اور اگر کوئی جسٹس وقار جیسا کوئی دلیر جج کوئی فیصلہ کر دے، اس کی ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے، اور تاکہ کوئی بندہ حق کی آواز بلند نہ کر سکے. بہرحال اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. اینڈ پہ میں اس حوالے سے سب کے لیے دعا کروں گا، خواہ ہمارے کشمیر کے مسلمان ہوں، خواہ پشاور بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، خواہ مشرف صاحب، سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.